حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ تو نہیں جانتا کہ اس راہ میں تیرے دشمن کون ہیں. تو نہیں جانتا کہ اس راہ میں، اس راستے میں، اس سفر میں تیرے دشمن کون ہیں. اب راستہ کون سا؟ طریقت والا. راستہ کون سا؟ شریعت والا. راستہ کون سا؟ ایمان بچانے والا. تو نہیں جانتا کہ اس راہ میں تیرے دشمن کون ہیں. کیونکہ سمجھ نہیں نہ آتی. پہلا دشمن تو ہم خود ہی ہیں. پہلے دشمن ہم خود ہی ہیں. کیسے؟ جو بندہ اپنے آپ کو دین پر نہیں چلاتا وہ دشمن ہی تو ہے. فرض کریں عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم مسلمان ہو کر اپنے دین پر نہ چلے تو اس میں اور ہم میں فرق کیا؟ جیسے کہ حدیث کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جو بندہ پیسہ رکھتا ہے مگر حج نہیں کرتا، پیسہ رکھتا ہے مگر حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ میں نے اس لیے سپورٹ میں حدیث دی کہ اس راہ میں تیرا دشمن کون؟ تو خود ہی ہے. کہ تیرے پاس پیسہ ہے مگر تو راستے پر نہیں چلا، تیرے پاس علم ہے مگر تو راستے پر نہیں چلا، تو دشمن کون؟ ہم خود ہیں. کہ ہمارے پاس ہر شے موجود ہو مگر ہم خود ہی اپنے دشمن ہوں، یا ہمیں سب کچھ معلوم ہو مگر اپنے آپ کو بے بس بنا کر یہ کہیں یار میں نہیں چل سکتا. اللہ کے ہوتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی اپنے آپ کو بے بس نہیں سمجھنا چاہیے. زور لگانا ہے بس. آپ کا امتحان آپ کی عقل کے مطابق ہوگا، سوچ کے مطابق ہوگا. اللہ کریم نے جتنی آپ کو عقل دی ہے نا اس کے مطابق. تو نہیں جانتا کہ اس راہ میں تیرے دشمن کون ہیں. ہمارے اندر کا جن تو ہے ہی ہے، ہمارے اندر کا شیطان بھی ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں راستے پر چلنے نہیں دیں گے. سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پہلے علم حاصل کرنا. علم آ گیا پھر عمل ہے، پھر اس میں خلوص ہے. اس یہ تین چیزیں آتی ہیں، علم، عمل اور خلوص. چوتھی کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ جو علم، عمل اور خلوص جو محبت سے کام کر رہا ہوتا ہے اس پر کیا واردات اور کیفیت ہو، اس کا نہیں. صرف علم، عمل اور خلوص. خلوص نہ بھی ہو پھر بھی علم پر عمل ہونا چاہیے. کیونکہ خلوص کا آپ سارے بیٹھے ہیں، سب نے داڑیاں رکھی ہیں، کیا کہتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ خلوص کا پیمانہ کس میں زیادہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہو کس میں خلوص زیادہ ہے. ہر بندہ تو یہ کہے گا میں ہی خلوص والا ہوں، میں نے تو اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا. وہ اپنا رونا تو روئے گا نا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے سے زیادہ یہ خلوص والا ہے. تو نہیں جانتا کہ اس راہ میں تیرے دشمن کون ہیں. پھر فرمان لگا یاد رکھ ناری حاکیوں کے جانی دشمن. ناری کون؟ شیطان. وہ کیا کہتا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں افضل ہوں. یہ اس کا اپنا گمان تھا، ٹیوا. یہ اس کا اپنا گمان تھا کہ میں اس سے افضل ہوں. اور جب اللہ کریم نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب سارے علوم ودیت کیے، اللہ کریم نے درجہ علم کی وجہ سے بڑھ گیا. پھر فرشتوں نے بھی معافی مانگ لی. سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، جو تو جانتا وہ ہم نہیں جانتا. وہاں ادھر انہوں نے بھی معافی مانگ لی. تو شیطان نے معافی نہیں مانگی. وہ آج بھی حاکیوں کا دشمن، اس حاق کا دشمن ناری. اور آگے بھی میں سمجھایا تھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آتا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. حالانکہ قرآن ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. وہ اس نوری سفر میں بھی آپ کو غلط ملت کر دے گا پکڑ کے. اس لیے ہم جب اللہ کے راستے پر چل رہے ہوں تو وہاں پر بھی یہی کرے گا وہ، کہ ہمیں ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گا. تو یاد رکھ ناری حاکیوں کے جانی دشمن ہیں. کسی بھی رنگ میں وہ آپ کو گرانے کی کوشش کریں. وہ تو کئی شکلیں بدل لیتے ہیں.
میں نے آگے بتایا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہم براڑی کے علاقے میں سوئے ہوئے تھے اپنے گھر کے باہر، تو ایک عورت جو ہے وہ میرے پیچھے آ کر لیٹ گئی، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو میں سمجھ گیا یہ شیطان ہے عورت کے روپ میں لیکن شیطان ہے۔ اب میں نے آواز لگائی اپنے بھائی آدم کو، کلہاڑی لے کر آ، تو وہ شعلہ بن کر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ناری حاکیوں کے جانی دشمن ہے کہ کسی بھی رنگ میں آ جائیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت پر عمل۔ شریعت پر عمل آپ کو بچائے گا، کیونکہ اب آپ نے جب غیر کی طرف نظر ہی نہیں ڈالنی تو کام بچے گا، جب آپ غیر کی طرف نظر ڈالیں گے تو پھنسیں گے۔ اس لیے کسی کے بھی گھر جائیں غیر کی طرف نظر نہیں ڈالیں، کسی کے گھر بھی جائیں غیر کی طرف نظر نہیں ڈالیں، کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی نظروں کو سمیٹ کر ہی رکھنا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ اس راہ میں تیرے دشمن کون ہیں، یاد رکھ ناری حاکیوں کے جانی دشمن ہے۔ آگ پانی اور اس کی پیداوار کی دشمن ہے، آگ پانی اور اس کی پیداوار کی دشمن ہے، جس طرح پانی اس کی جان کا دشمن ہے۔ جب پانی کو آگ میں پھینکا جائے تو بجھا دیتا ہے، اس لیے آگ دشمن ہے پانی کی کہ تو سن بجھا نگا تو۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، یہ دشمنی تو اپنی جگہ پر ہی سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی سوا سیر رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی رکھا ہوا ہے کہ بھئی تو جو ہے نا اس طرح کر کے دکھا، تو اس طرح کر کے دکھا، تیرے پیٹے میں ڈال دے گا کوئی نہ کوئی۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا میرا کیا کہتے ہیں کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں، سوائے عاجزی کے اختیار کرنے کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شیطان ناری ہے، اس سے بچ۔ اس کے علاوہ ایک اور آگ شہوت ہے، اس کے علاوہ ایک اور آگ، کیونکہ ناری ہے نا، شہوت آگ بڑک اٹھتی ہے اندر ہی، انسان کو غلط کاموں پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آگ شہوت ہے جس کے اندر گناہ اور لغزش ہے۔ بچنے کا طریقہ پھر وہی شریعت، روزے رکھنے شروع کر دو، بچنے کی کوشش کرو تاکہ ادھر ادھر نہ جاؤ، غلط فلمیں نہ دیکھو، غلط ڈرامے نہ دیکھو تاکہ ادھر ادھر نہ جاؤ، ہمیشہ اچھی صحبت میں بیٹھو تاکہ ادھر ادھر نہ جاؤ۔ یعنی شہوت کا توڑ بھی ساتھ ہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم ادھر ادھر نہ جائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور آگ شہوت ہے جس کے اندر گناہ اور لغزش ہے، پیر پھسل سکتا ہے کبھی بھی۔ واقعہ یاد آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام و تحیۃ والثنا کو سارے دروازے بند کر کے، تو حضرت زلیخا نے، کیونکہ میں نے پڑھا کہیں تھا کہ حضرت بعد میں حضرت زلیخا کو جوان کر کے یوسف علیہ السلام کی بیوی بنایا گیا تھا، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ اب یہ کیونکہ کتابوں میں حدیثوں میں تو نہیں، یہ تفاسیر میں کہیں پڑھا ہوگا، اب انہوں نے حوالہ کون سا دیا وہ مجھے نہیں معلوم کہ اسرائیلی روایت تھی یا کچھ تھا، لیکن میں نے پڑھا تھا کہیں کہ بعد میں جوان کر کے یوسف علیہ السلام کی شادی جو تھی وہ حضرت زلیخا سے کی تھی، کیونکہ وہ ان سے شدید محبت کرتی تھی، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، یہ میں نے پڑھا تھا، لیکن حوالہ مجھے کوئی نہیں یاد، کبھی پھر تحقیق کر کے دیکھیں گے۔ تو حضرت زلیخا ان نے سارے دروازے بند کر دی اور ایک بت پر انہوں نے پردہ ڈال دیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارا بت دیکھتا ہے، اس لیے اس پر پردہ ڈال دی۔ اور جب کہتے کہ ایمان لے کر آئی تو وہ ڈرتی تھی کہ میں اس رب پر ایمان لے کر آئی ہوں جو ہر جگہ سے دیکھتا ہے، کروں کیا، پردہ کس پر ڈال دیں؟ تو اس پر ایمان لے کر آئی ہوں کہ جو ہر جگہ پر دیکھتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے ورگلانے کے لیے پیچھے سارے دروازے بند کر دیے، اور جب اسے ورگلانے کی کوشش کی، ان کو ورگلانے کی کوشش کی، تو کہا جاتا ہے تفاسیر میں آتا ہے کہ چھت پر ان کو اپنے باپ کی شکل نظر آئی، نہ برہان کا لفظ آتا ہے نا کہ ان کو چھت پر اپنے باپ کی شکل صورت مبارک نظر آئی، بیٹا نہ، یعنی بچانے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ بیٹا ورگلایا نہ جائیں، یا اللہ نے ایک صورت پیدا کی تو وہ بھاگے۔ تو وہاں پر یہ مفسرین کرام کہتے ہیں اور جو واعظین کہتے ہیں کہ دیکھو سارے دروازے بند ہیں، لیکن جب وہ بھاگے ہیں اپنے آپ سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جب بندہ نیک نیتی سے بھاگتا ہے پھر دروازے کھل جاتے ہیں۔ بند کب ہوتے ہیں؟ جب وہ چاہتا گناہ ہو،
اور جب گناہ نہیں چاہتا تو دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اس لیے وہ بھاگے۔ جب آخری دروازہ کھلا تو آگے عزیز مصر تھا، تو وہاں پر انہوں نے کہا، الزام لگایا حضرت زلیخا نے، اس نے مجھ سے غلط کاری کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک بچے نے گواہی دی کہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلط کاری کی نہیں۔ اور پھر ایک عقلمند نے کہا اگر تو کپڑے آگے سے پھٹے ہوں تو حضرت یوسف مجرم، اگر پیچھے سے پھٹے ہوں کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے تو پیچھے سے پکڑیں گا، تو پھر زلیخا مجرم۔ دیکھا تو کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے، آگے سے پھٹے ہوئے نہیں تھے، تو ہر چیز کو دیکھا گیا۔ تو یہاں پر جس کے اندر گناہ اور لغزش ہے تو ورگلایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور میں نے قصہ پڑھا، کہانی پڑھی تھی ایک جگہ پر، وہ یہ تھی کہ ایک دکاندار تھا، تو اس کے پاس ایک عورت گئی اور کہا کہ مجھے یہ سامان چاہیے۔ سامان لیا، سامان زیادہ تھا، کافی زیادہ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا ملازم ہے جوان، اسے کہو کہ میرے ساتھ چلے یکے پر۔ اس وقت یہ گھوڑے وغیرہ چلتے تھے نا، یکا یہ ہوتا ہے، یہی یکا ہی ہوتا تھا نا، تو وہ جو پیچھے سامان رکھا اور چل پڑے۔ جب وہ گھر میں آئی تو اس عورت نے بھی دروازہ بند کر دیا، کہا میں تجھے لے کر اسی مقصد کے لیے آئی۔ جب اس نے ارادہ کیا، اب وہ بڑا سٹ پٹایا، کہنے لگا میرے بانی، کہتے نہ، میں نے تو آج تک کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ اس کے اندر ایک پلاننگ آئی، اس نے کہا یوں، یہ یوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا تانتے نہیں پوچھا، بچیاں نے پوچھے، واش روم۔ تو انہوں نے بھی کہا، نے کہا جاؤ، واش روم وہ ہوتا تھا ادھر استنجا، ادھر پہانا ادھر استنجا، ادھر پہانا ادھر استنجا، یعنی پیشاب اور پہانے کے دونوں سراہوں کو دھونے کو کہتے استنجا۔ تو وہ ادھر گیا، اب پہانا کسی کا بھی ہو، وہ پڑا ہوا تھا، اس نے اسی میں ہاتھ ڈالے، اپنے سارے جسم پر مل لیا۔ بڑے اوکھا کام ہے۔ وہ اب باہر آیا تو اور نے کہا جا نکل جا یہاں سے، گندا۔ وہ بھی بھاگا آگے۔ وہ ہوتا نا پہلے دور میں تھی مسجدوں کے ساتھ نا وہ نہانے کے لیے جگہ ہوتی تھی، وہ وہاں جا کے اس نے اپنے آپ کو صاف کیا، کپڑے کو صاف کیا، اور اس کے بعد پھر وہی گیلا پہن لیا، چلنے لگا۔ آگے ایک بندہ ملا، کہنے لگا ارے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ تو نے کہا اس کو نا میری بدبو آ رہی ہے نا، میرا طوال آ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ خیر ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ 2-3 بندوں نے کہا، جب مالک کے پاس آیا تو اس نے بھی کہا خیر ہے بیٹا، تیرے اندر بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کچھ نہیں، یہ مسئلہ ہوا۔ رات کو سویا تو کہنے لگا یوسف علیہ السلام کی اسے زیارت ہوئی، کہا واہ کیا اپنے آپ کو بچایا ہے۔ کہنے حضرت آپ نے بھی تو حضرت زلیخا سے بچایا تھا۔ کہتا مجھے تو برہان نظر آئی تھی نا۔ تو کسی وقت میں یہ لغزش کہ جب سارے دروازے بند ہو، بندہ کہتا کون دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ کہتا ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، خیر ہے، اس وقت سودا کون سا ہے، نہا لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، تو یہ لغزش جس کے اندر گناہ اور لغزش ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آگ شہوت ہے جس کے اندر گناہ اور لغزش ہے۔ بیرونی آگ پانی سے ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن شہوت کی آگ جہنم تک لے جاتی۔ ایک اور بات، آپ کسی کے تصور کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اب میرا کہنے کا مفہوم سمجھ، میں آپ کے بارے میں جو خیال رکھتا ہوں وہ آپ بدل نہیں سکتے، یعنی آپ کسی کے خلاف یا حق میں جو بھی خیال رکھتے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں۔ تھوڑا واہ پیا ہوتا نا، ٹھیک ہے، یا تمہیں پتہ ہوتا یہ بندہ ہی ایسا ہے، یہ بندہ ہی کرپٹ ہے۔ اب وہ بندہ لاکھ دلائل دے لیکن وہ بدلے گا نہیں، وہ کہے گا نہیں یار ہے ہی آئندہ۔ میرا ذاتی خیال ہے، میری دلیل غور سے بھی بات نہیں گا، میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کسی کے خیال کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، کسی کو دلائل دینے کی کوشش نہ کریں تاکہ وہ آپ کے حق میں اچھا سوچے۔
نہ دیں، بلکہ خود اپنی پرفارمنس اچھی بنانے شروع کر دیں، خود ہی اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دے گا۔ آپ کوشش کریں گے تو بیٹے انہیں نہیں مننا، انہیں نہیں مننا، لیکن جب آپ پرفارمنس اچھی دینی شروع کر دیں گے تو وہ ہوائیں خود بخود وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اب میری بات کو سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ محمود کے بارے میں میرا اچھا خیال نہیں ہے، ایک مثال دینے لگا ہوں۔ اب محمود نے ثابت کرنا ہے، مجھے نہیں، اپنے آپ کو بدلنا۔ جب یہ بدلتا جائے گا میرا خود ہی اس کے بارے میں اچھا خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ کچھ تبدیل ہو گیا۔ اس لیے تبدیلی جب آتی ہے تو پھر انسان خود بخود اپنا گمان اچھا کر لیتا ہے۔ پھر میں نے ایک اور بات پڑھی تھی، میں نے پڑھا تھا تصوف کی کتابوں میں، انہوں نے لکھا ہوا تھا جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ بھی اللہ کریم دوسروں کے دلوں سے نکال دیتا، اور کوئی اسے برا نہیں کہتا، کیونکہ اس کے اندر سارا کچھ دھل گیا ہوتا ہے، اور اس کے دوسروں کے دلوں سے اس کی جو اتنا برائی صاف کر دی جاتی ہے، اس کو برا کوئی نہیں کہتا۔ اس لیے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیں، خود بخود ہی وقت اچھا آ جائے گا۔ تو کہنے کہ برونی آگ پانی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن شہوت کی آگ جہنم تک لے جاتی ہے۔ شہوت کی آگ کا علاج دین کا نور ہے۔ حضرت بائے بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عورت سے بڑا پرابلم میں رہتا تھا، عورت کی وجہ سے بڑا پرابلم میں رہتا تھا اور ڈرتا بھی تھا۔ تو میں نے اللہ کے آگے دعا کی، یا اللہ میری اس سے جان چھڑا، یہ خیال مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ تو کہنے لگے ایک وقت ایسا آیا کہ عورت اور دیوار میرے لیے برابر ہو گئی، عورت اور دیوار میرے لیے برابر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کسی وقت بھی کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے، جیسے میں نے آگے بتایا نا کہ آپ پرفارمنس بہتر بنائیں، آگے خود ہی ہو جائے گا۔ آپ کہیں انج نہ سوچے، انج نہ سوچے، سوچنے دو، آپ نے پرفارمنس اچھی بنانی ہے آپ نے۔ پھر فرمانے لگے کہ شہوت کے آگ کا علاج دین کا نور ہے، جس طرح تمہارا نور ایمان کافروں کی آگ بجھا دیتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ نیک ہیں تو دوسروں کے دلوں پر اثر رکھیں گے کہ یار یہ میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ ہو۔ جو اچھا ہوتا ہے وہ بروں پر اثر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کی جو شرارت ہے نا وہ کچھ لمحے کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ جس طرح تمہارا نور ایمان کافروں کی آگ بجھا دیتا ہے، اس آگ شہوت کو خدا کا نور بجھا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور کو استاد بنا لے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور کو استاد بنا لے، تاکہ تیرے نمرود نفس کی آگ سے تیرا لکڑی جیسا جسم نجات پا لے۔ ان کو بھی پھینکا گیا تھا اور ان کی آگ گلزار بن گئی تھی، تو اس نے انہوں نے کہا کہ تو ان کو ذرا مرشد بنا لے، اس لیے چھلانگ لگا دے، فکر نہ کر تیری آگ بھی بجھ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ شہوت وہ آگ ہے جو پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ یہ جملہ بڑا شاندار بولا ہے کہ شہوت وہ آگ ہے جو پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، یہ بڑھتی ہے۔ شہوت وہ آگ ہے جو پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی، وہ روکنے سے کم ہو جاتی ہے، روکنے سے کم ہو جاتی ہے، پورا کرنے سے بڑھتی ہے۔ کبھی بھی کسی کام میں آپ مداخلت کر لیں، اس کے بعد پھر اور کر لیں، پھر اور کر لیں، پھر اور کر لیں، لیکن رکنا شروع کر دیں گے تو رکتے جائیں گے۔ اس لیے شہوت وہ آگ ہے جو پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی، وہ روکنے سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آگ پر ایندھن رکھتا جائے گا تو یہ کب بجھے گی؟ آگ دے اتنے لکڑیاں رکھی جانا پہ ہیں، بجھنی ہے پاگل، یہ تو نہیں بجھے گی تو اور شعلے مارے گی۔ جب تو ایندھن ہٹا لے گا آگ مردہ ہو جائے گی۔ تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ پرہیزگاری نے آگ پر پانی ڈال دیا، شہوت کا الٹ پرہیزگاری نے تیری آگ پر پانی ڈال دیا۔ پاک باز لوگ نفس کی آگ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہاں جو لوگ کامل ہو گئے ان کو جائز لذتیں مضر نہیں ہیں، یعنی انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتی جائز خواہشیں پورا کرنے میں۔ جڑی مرضی خوراک کھا لیں، جڑا مرضی کپڑا پا لیں، خوبصورت تو خوبصورت، ان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا، شہوت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ذرا اور درجے پر آ جاتے ہیں۔ ہاں جو لوگ کامل ہو گئے ان کو جائز لذتیں مضر نہیں ہوتی۔ ابتدائی مرحلوں میں ان کا ترک کرنا لازمی،
پہلے تو مرید کو سمجھایا جاتا ہے پتر اے بھی چھڑ دے، اے بھی چھڑ دے، اے بھی چھڑ دے، اے بھی چھڑ دے۔ جب اسے چھڑایا جاتا ہے ترک لذات، پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی پوری کرے تو ٹھیک ہے۔ مجھے اب وہ یاد آتا نا کہ وہ حضرت کیا کہتے ہیں بادشاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ جو ماں نے کہا میرے بیٹے کو ذرا اپنے جیسا بنا دے، تو ان کو روٹی انہوں نے کون سی دینی شروع کر دی؟ سوکھی، اور خود کھاتے تھے ککڑ، ٹھیک ہے۔ اور ماں نے آ کر پوچھا کہ ہاں بھائی یہ میرا بیٹا کیوں زرد رنگ کا ہو گیا، تیرے کیا کہتے ہیں لنگر خانے میں کوئی کمی تو نہیں؟ کہتے نہیں تو نے جملہ ذرا اور بولا تھا، تو نے کہتا اسے اپنے جیسا بنا لے، جب میرے جیسا بنے گا تو پھر جو مرضی کھائے، اب اسے یہی کھانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس جملے کو جہاں سے مرضی، ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رانی پور ریاست میں اسٹیشن پر تھا، تو گرمیوں کے دن تھے، تو دو بندے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ساتھ میں ایک داڑھی چٹ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اور اب وہ جو مولوی تھے کہتے دیوبندی ٹائپ تھے، تو وہ اسے پوچھ رہے تھے اور 11ویں شریف والے نے جڑا سی بیڑا تاریا سی 12 سال بعد 11 سال بعد، اب اس کے پاس دلیل کوئی نہیں آ رہی تھی، اس بندے کے پاس دلیل کوئی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بزرگ آ رہے ہیں، داڑھی والے ہیں، انہوں نے کہا حضرت ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے ان سے نا مزاح پر کہا دیکھو جواب میں دوں گا، دلیل میں دوں گا، اور تم سمجھ بھی جاؤ، اگر نہ سمجھے تو پھر میں تھوڑا نبڑ بھی لاؤں گا، ہتھی بھی نبڑ لاؤں گا، فکر نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہتا جی ہم نے پوچھا ہے کیا 11ویں شریف والے نے یہ بیڑا تارا تھا؟ آپ نے فرمایا انہوں نے تاریا، انہوں نے دعا کی یا اللہ بیڑا تر جائے، اللہ نے تار دیا۔ اچھا بتا اللہ تار سکتا کہ نہیں؟ انہوں نے تار دیا۔ اگر اللہ نہیں تار سکتا تو وہ بھی نہیں تار سکتا، وہ کیسے تار سکتا؟ اس لیے حکم کس کا؟ اللہ کا۔ اب مجھے بتا اللہ پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تار سکتا ہے کہ نہیں تار سکتا؟ اب وہ مان گیا کہ اللہ کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بابے نے کیتا، بابے نے کیتا، بابے نے کیتا۔ یہ نہیں کہتے بابے نے نہیں کیتا، اللہ نے کیتا، بابے نے صرف دعا کی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے، بس یہی سیاپا ہے ہمارا کہ ہم کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی نبی واسطے کیتا ہے، اور نبی واسطے تو آپ ہدیۃ تحفۃ نذرانہ ہی پیش کرتے ہیں نا، لیکن بابا کچھ نہیں کرتا بھائی، پہلی بات دماغ سے میں ڈال لے، بابا ککھ نہیں کرتا، کرتا کون ہے؟ اللہ کریم۔ چاہے اللہ کریم کے تصرفات سے بھی کوئی کر دے تو کرنے والا کون ہے؟ اس لیے 11 سال کا بیڑا تر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 309 سال میں صحابہ کہف سوئے رہتے ہیں، حضرت اور کیا کہتے ہیں عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اللہ کریم 11 سال کا بیڑا نہیں تار سکتا؟ اس کی مرضی ہے، جو مرضی کر لے۔ لیکن مجھے کوئی کہے کہ تو تار سکتا تو میں صاف چٹا جواب دے میں نہیں تار سکتا۔ میرے پاس ایک ہے نا بمبے کا بندہ تھا، کافی بوڑھا تھا، کافی پرانی بات ہے، فوت ہو گیا ہوا، اس کا بیٹا دریا میں ڈوب گیا، وہ بڑے ولیوں کے پاس درباروں پر بڑی دعائیں مانگی، راوی میں ڈوب گیا تھا۔ میرے پاس بھی ہے، کہنے لگا وہ جو ہے نا دو تسی کہندے نے ولی تار دیندے نے، ولی انج کٹ دیندے نے، ولی ڈبے زندہ کر دیں، میرا پتر زندہ کر دینا۔ میں کہا بابا جہے تیرے کہانیاں سناندے انہاں کو جا، میں تو کدی کہانیاں سنائیاں ہی نہیں، ایسے میں انہوں کو جا جڑے کہندے پھر بھابیاں تے تہاڈے وچ کی فرق ہویا؟ میں کوئی فرق نہیں ہے گا، اسی دوویں کہندے اللہ دے حکم نال ہوندا، تانوں سمجھنے دی غلطی لگدی۔ ہمیں یہ سمجھا دیا جیسے پیر نے سب کچھ کرنا ہے، اور پیر نے کچھ نہیں کرنا، تمہارے ہی جذبے سے سب کچھ ہونا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے تمہارے جذبے سے کن فیکون ہوگا، تیرے جذبے سے جب بات نکلے گی نا تو پھر کن ہو جائے گا، اور جب تک تیرے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو آوے کری جانا، کچھ کر کے دکھا۔ تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا تو اگر آگ پر ایندھن رکھتا جائے گا تو یہ کب بجھے گی؟ جب تو ایندھن ہٹا لے گا آگ مردہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پرہیزگاری نے آگ پر پانی ڈال دیا۔ پاک بعض لوگ نفس کی آگ سے محفوظ رہتے ہیں، ہاں جو لوگ کامل ہو گئے ہیں ان کو جائز لذتیں مضر نہیں ہوتی۔ ابتدائی مرحلوں میں ان کا ترک کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی بیمار بھاری غذا کھائے گا تو بیماری میں اضافہ ہوگا، اور اگر صحت مند کھائے گا تو اس کی قوت بڑھے گی۔
جنہیں پہلے ہی بیمار ہے, ابھی ابتدائی طور پر اس نے سیکھا ہی کچھ نہیں, وہ کہے گا میں ولی اللہ بن گیا. اور بہت سے لوگ, ایک بندہ تھا تو وہ یہ جادو ٹونے کہہ رہے ہیں یا تویز دھاگے کرتا تھا, چیزیں بتا بھی دیتا تھا. ملا, ہاں اسے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا, کہتا یا میں ایسا ایسا کام کرتا تھا, بڑے لوگوں نے کام ہو جاتا تھا. کہتا پھر, کہتا لوگوں کی تعداد بڑھ دی گئی. کہتا پھر, کہتا میری نماز چھوٹ گئی. لوگوں کا آنا بند نہیں ہوا, میری پرہیزگاری چھوٹ گئی. ٹھیک ہے, کہتا اگر تسی کو تھانوں سکھا دا, اسی کہتے معاف کر دیں, تیری مہربانی, سانوں نہیں چاہیے. اللہ ہی کافی ہے بندوں کے لیے. جس اللہ نے جس کو جہاں پر ڈال رکھا ہے نا, وہاں سے نکالنا اس کا ہی کام ہمارا نہیں ہے. اس لیے جو بندے بات سمجھ کر نہیں سمجھ سکتے وہ آگے کیا کریں, اس لیے نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے. تو اس لیے سمجھا, اگر کوئی بیمار بھاری غذا کھائے گا تو بیماری میں اضافہ ہوگا, اور اگر صحت مند کھائے گا تو اس کی قوت بڑھے گی. زیادہ کھانا تجھ میں آگ کی طرح بیماری بڑھا دے گا, دونوں آگے تیرا گھر برباد کر دیں گے. کسی وقت میں بندہ سمجھ بھی جاتا ہے. ایک میں پہلوان کو دیکھا, بدماش کو دیکھا, نمازی بن گیا. میں کیا ہوا ہے, نمازی بن گیا. کہتا ہے یار بیٹیاں جوان ہو گئی, اب رشتے آنے ہیں تو سوچا سب کچھ چھوڑ دو ان کے لیے, اللہ کے لیے نہیں. یعنی کس کے لیے, ان کے لیے, تاکہ جو ہے نا رشتے یار آ جائے. انسان ایسا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے جس طرح مرضی بنا دے. تو دونوں آگے تیرے گھر برباد کر دیں گے. زندہ جسم ان سے مردہ ہو جائے گا. مجھ میں اگر نار ہے تو وہ نور جیسی ہے. یعنی اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم میں اگر کوئی نار ہے تو وہ نور جیسی ہے. صحت کی آگ جسم میں سرور کو بڑھاتی ہے. صحت کی آگ جب جسم میں بڑھتی ہے تو 100 گنا مفید ہوتی ہے. اور میں نے آگے بتایا تھا ہر بندے کو صحت مند رہنا چاہیے تاکہ عبادت صحیح کر سکے. اپنے آپ کو کھانا کھلانا کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ غذا کی کمی ہم پوری کرنے لگے ہیں تاکہ ہمارا جسم عبادت کر سکے. اور اگر بندہ صرف کھانا ہی کھانا مقصود ہو, جیسے اکثر ہم کھاتے ہی رہتے ہیں, بلا وجہ ہی کھاتے رہتے ہیں, تو بلا وجہ کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی خواہش پوری ضرورت پوری نہیں کر رہے, اپنے جسم کی خواہش پوری کر رہے ہیں. اور یہ خواہش کو کم کرنا بہت بڑی بات ہے. تو صحت کی آگ جب جسم میں بڑھتی ہے تو 100 گنا مفید ہوتی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں شہر میں زبردست آگ لگ گئی. جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا, اگر نہیں سنا تو سن لیں, کہ یہ جو گنبد خضرا ہے نا, اس کو بھی آگ لگی. 1 یا 2 دفعہ یہ سارا جل گیا تھا. اس پر کئی پینٹ ہو چکے ہیں. یہ آخری ہے جو سبز رنگ کا ہے, اس سے پہلے مختلف رنگوں کا تھا. اس کے کیونکہ لکڑی کا ہوتا تھا نا پہلے, تو اس لکڑی کو آگ لگ گئی. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ گنبد خضرا کو کبھی کچھ ہوا نہیں ہے, گنبد خضرا کو آگ بھی لگ گئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ مختلف رنگوں کا تھا. تو جب کیا کہتے ہیں یزید کی فوجوں نے حملہ کیا تھا تو جو منجیکوں سے حملہ کیا گیا تو دیواریں کعبے کی بھی ہل گئی تھی. اور جو وہاں پر اونٹ جو کیا کہتے ہیں بکرے کے سینگ لگے ہوتے ہیں, دمبے کے سینگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بھی ٹوٹ کر گرے پڑے تھے. پہلے وہ بھی لگے ہوتے تھے, سینگ بھی لگے ہوتے تھے, وہ بھی ٹوٹ کر گرے پڑے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یار یہ ایسے کام نہیں ہوئے ہوں گے. یہ آپ کا جو حجر اسود ہے, حجر اسود کو بھی چوری کر کے لے گئے تھے کرامتی فرقے والے. پتہ نہیں کتنے 22 سال بعد, تقریباً 22 سال بعد یہ واپس ہوا تھا. اور حجر اسود کے بغیر استلام کیا جاتا تھا. اور یہ جو آپ کو حجر اسود نظر آتا ہے یہ ٹوٹا ٹوٹا ہے, ٹکڑے ٹکڑے لگائے گئے ہوئے ہیں. اندر وہ لگا دی ہوئی ہے جیسے ہے نا لاکھ ٹائپ لگا دی, اس پر لگایا, وہ ٹوٹے ٹوٹے, پتھر پورا نہیں ہے, وہ ٹکڑے ٹکڑے لگائے ہوئے ہیں. جس کو ہم جا کے چومتے ہیں نا اندر جا کے, وہ نظر نہیں آتے, لیکن وہ پورا حجر اسود نہیں ہے. اس لیے خانہ کعبہ کو بھی ہو سکتا ہے, مسجد میں بھی ہو سکتا ہے, مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے, یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, ہر جگہ گناہ ہو سکتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا. ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ بہت سے چور پاکستان سے رمضان کی آخری فلائٹوں میں چوری کرنے جاتے ہیں, اور پاکستان کے زیادہ تر چور سعودیہ میں بند ہیں. یہاں سے جاتے ہیں چوری کرنے, اور خانہ کعبہ میں چوری کرتے ہیں بلیڈ مار کر. آپ کے خانہ کعبہ طواف کرتے بلیڈ مار لیتے ہیں. کوئی ڈر نہیں ہوتا اللہ کا. بھائی اللہ کہڑا دیکھتا جی.
اس لیے خانہ کعبہ میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ چلو دوسری مثال دیتا ہوں، جس خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے ہوں، اللہ نے اس کا دی پی پرواہ، 360 بت پین، اللہ کو ایک بندے کی پرواہ ہے، خانے کعبے کی پاویں ہوئے نہ ہوئے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک بندے کی قدر زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، کہ یہ بچنا چاہیے۔ 360 بت پڑے ہیں، اور یہ دیکھیں ابرہہ لشکر لے کر آ گیا خانہ کعبہ تباہ کرنے کے لیے۔ کون سا خانہ کعبہ جس کے اندر 360 بت موجود ہیں؟ اور اللہ کریم جو ہے وہ دادا عبد المطلب کی وہ صدا جب لگائی نا، یار تو جانے تیرا گھر جانے، تو ابابیلوں کو بھیج دیا، وہ 360 بت بچائے رہا بنے۔ تو بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ 360 بتوں کے ساتھ اپنا گھر بھی بچایا۔ بعد میں حضور کے آنے سے وہ بت سارے باہر نکلے تھے، توڑے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اب ابرہہ کا لشکر فرض کریں وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہاتھی توڑ پھن کے چلے گئے سارا کچھ ان کا، مطلب کہ ہاتھیوں نے توڑ دیے، ہاتھی کو توڑ دیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ نے انہوں نے تمالا نہیں پائیاں ہوں گیا، ساڈا بتوں نے بجھاتا، بتوں نے، بیٹے انہوں نے تمالا پائیاں ہونی، ہمارے بتوں نے بگوا دیا خانہ کعبہ، اوپر سے دیکھے بابیلے آ گئیں، تو رولا تو انہوں نے ڈالا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے زما لیتا ہے۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں شہر میں زبردست آگ لگ گئی، آدھا شہر جل چکا تھا، لوگ پانی اور سرکے کی مشکیں اس پر ڈالتے تھے، لیکن جیسے اس سے اللہ کی قدرت پہنچ رہی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آئے کہ آگ پانی سے نہیں بجھ رہی۔ انہوں نے فرمایا یہ آگ اللہ کے قہر کی نشانیوں میں سے ہے اور تمہارے بہل کی آگ کا شعلہ ہے۔ تم جو بہیل ہو نا اس کی آگ کا شعلہ ہے، اس پر پانی ڈالنا چھوڑو، روٹیاں تقسیم کرو، بہل سے توبہ کرو اور خیرات کرو۔ لوگ بولے ہم تو بہت خیرات کرتے ہیں اور شروع سے ہی صحیح ہیں۔ انہوں نے فرمایا تم خیرات عادت کی وجہ سے کرتے ہو، خدا کے لیے تم نے کبھی ہاتھ نہیں کھولا۔ تو بیٹے اکثر ہمارے یہی آتا ہے نا، ہمارے کھانے کس لیے ہوتے ہیں؟ عادتاً ہوتے ہیں، نام کے لیے ہوتے ہیں، کام کے لیے تو نہیں ہوتے۔ اس لیے ہماری جو ساری خیراتیں، زکوٰۃ، صدقات ہیں وہ ضائع چلی جاتی ہیں، اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ تو خدا کے لیے تم نے کبھی ہاتھ نہیں کھولا، تم خود نمائی اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے ایسا کرتے ہو، نہ کہ خوف خدا اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ مال بیج ہے، غور سنیں، مال بیج ہے، اسے شور زمین میں نہ ڈال۔ آپ کا مال بھی صحیح جگہ پر لگنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، لیکن اگر حقدار کو ملے ہی نہ تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ حقدار کو لے تاکہ ملے۔ مال بیجے سے شور زمین میں نہ ڈال، تلوار کو کسی ڈاکو کے ہاتھ میں نہ دے۔ فرض کرے آپ کا پاس پسٹل بھی ہو تو اپنے بچے کو نہ پکڑا دیں، اللہ پھڑ پتہ چلا کے دے، تو بات دھیان نہ ذرا۔ تلوار کو کسی ڈاکو کے ہاتھ میں نہ دے، دینداروں اور دشمنوں میں فرق کرنا سیکھ، کوئی اللہ کا مقرب تلاش کر۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت بڑی خدمت کی ہے؟ یہ پہلے دور میں اللہ والوں کی خدمت کی کیوں جاتی تھی؟ وہ اس لیے خدمت کی جاتی تھی، ان کو معلوم تھا یہ اللہ والے، ان کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنا۔ ان کی نیتیں اور ہوتی تھی، ان کی نیتیں اور ہوتی تھی، تعلقات بنانے کے لیے نہیں بلکہ کس لیے؟ اللہ واسطے ان سے محبت کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ آج اتنا ہی کافی، کیونکہ ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آتی جائے گی نا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اندر کا خوف دور کرنا ہے۔ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بندہ آیا میرے پاس، اپنا بیٹا لے کر آیا پچھلے دنوں، کہنے لگا صحیح رات کو یہ ڈر گیا تھا، اسے دو شکلیں نظر آئی ہیں۔ میں کہا اچھا۔ بچے کو دیکھا، کہنے لگا کانپ رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا۔ میں نے بچے کو ذرا پیار کیا، اس سے پوچھا کون نظر آیا تھا؟ اس نے کہا اس طرح اس طرح۔ میں کہا تو ڈرپوک ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر، تم سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے۔ میں کہا ان کو دیکھ، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں کہا زیادہ ہونا تو سمجھنا میں تمہارے ساتھ ہوں، کھڑا رہ رہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں نے اسے بوسٹ کیا، تھوڑا سی ہمت دی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں کہا ہاں، کہتا نہیں اب ٹھیک جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔
پھر مجھے کہنے لگا اس کو نا غصہ بڑا آتا ہے، جب سے یہ واقعہ پیش آیا نا تو غصہ کرتا ہے۔ میں کہا اسے پھر لا میرے پاس، میں اس نا کاؤنسلنگ سیشن رکھ لیتا ہوں۔ میں نے پھر اس سے بات کی، میں کیا اب بہتر ہے؟ کہتا ہاں۔ میں کہا تم نے کبھی غصہ نہیں کرنا، پیار محبت سے رہنا، اور مجھے پتہ چلے کہ تم چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہو، مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ تم محبت کر رہے ہو، تمہاری محبت کرنے کے اثرات نظر آئیں گے۔ تم نے یہ نہیں کہنا وہ مجھ سے محبت کرے، تم نے محبت کرنی۔ محبت کی کبھی بھیک نہیں مانگی جاتی، محبت دی جاتی ہے، محبت دی جاتی ہے تو محبت مل جاتی ہے، محبت کی بھیک نہیں مانگی جاتی تمہیں نہ محبت کر لیں یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت کی بھیک نہیں مانگی جاتی، محبت کی جاتی ہے، اور جب بندہ محبت کرتا ہے تو تحفے میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو اس کے بعد اس کا غصہ بھی تھوڑا ٹیم ہو گیا۔ بات کرنے کا مسئلہ یہ تھا کہ جب بندہ طاقتور ہوتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈرنے ڈرنے کی اتنی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، ہم عام چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ ہم زیادہ طاقتور ہیں، جنوں سے شیطانوں سے ہم زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے اللہ ہے، ہر ایک کے پیچھے، بڑے دوسرے نہیں، ہر ایک کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بزرگ تھے، اپنی چھوٹی عمر میں کہتے تھے کہ ایک ہندو تھا، وہ جس کو پتھر دم کر کے مارتا تھا نا تو اس کو لگتا تھا اس کے جسم سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ اب اس کا دوست بھی تھا، اس نے کہا تو مجھے پتھر مار، کہتا نہیں تم مر جائے گا، کہتا تو مار، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے جب پتھر مارا نا تو اس نے نعرہ لگایا یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس سے مدد مانگی، پتھر لگا اور گر گیا، اسے کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کو اور غصہ چڑھا اپنے آپ، انہوں نے کہا میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں پکارا، میں نے اللہ کو کیوں نہیں پکارا، کیا ضرورت تھی غیر اللہ کو پکارنے کی؟ اب اس کے دل پر یہ اثر ہوا، انہوں نے کہا پھر مار، اس نے پھر مارا، انہوں نے کہا یا اللہ مدد، وہ اسے لگا اور لگنے کے بعد دڑم کر کے ہندو کو دوبارہ لگا، جو دوسروں کو ہوا کرتا وہ ہندو میں شروع ہو گیا، اب اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کا باپ بھاگا آیا جس کو پتھر مارا گیا تھا، انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا پہلے تو میں یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ پڑھا تھا، اس کے بعد یہ کیا، کہتا تو اے طریقے کڑے کڈن لگتے ہیں، اس کو مار دیا پکڑ کے، تو نے اس کو مارنا تو نہیں نہ تھا۔ پھر ایک دفعہ میں نے پڑھا ایک جگہ پر ایک مجذوب تھا، تو ان کے پاس بندہ کہتا جی ساڈا تے کوئی نہیں دل چلتا، ساڈا تے کوئی نہیں دل چلتا، ساڈا دل ہی چلا دے۔ انہوں نے کوئی مظلوم نے چھڑیا انہیں پتہ نہیں کی اپنے نا اس وقت دے الفاظ پڑھیا، کوئی شعر پڑھے جنہ مطلب بنتا پیا سی کہ یا اللہ انہاں دا دل چلا دے ذرا، کہتے وہ دل چلنا شروع ہو گیا، دل دی ٹک ٹک شروع ہو گئے، دل دی ٹک ٹک بالا تے پہنچی، وال بھی کھلو گئے، وہ وال بھی ذکر کرنا شروع ہو گئے، پھر وال چ خون نکلنا شروع ہو گیا، تھوڑی دیر بعد خون زیادہ بدنا شروع ہو گیا، آخر تو درم کر کے ڈگے تے مر گئے۔ وہ اگلے نے کیا خدا دا نا ہی وہ کتا کی ہو، کہندا آپ ہی چھیڑ دے پیسن سانوں کہ انہوں نے کیا تن کسی مکے گئے مدینے گئے، جیسے گئے ویسے واپس آ گئے، سانوں تو اج تک کسی نے کچھ نہیں کیتا، نہ کوئی ملیا۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں ملیا میں تمہیں کر کے دکھانا، اس طرح کو اس نے کوئی شعر پڑھا، وہ جب ایسے گھمایا نا اس نے تو بس پھر وہ چکی ایسے گھومی کہ گھومتے گھومتے وہ گھوم ہی گئے۔ انہوں نے کہا بابا تین لاکھ لوکی کہن گے مینوں کو بڑا خوش ہے، میرے کو بڑا خوش ہے، تو تو اس طرح ہی کرے گا ہر ایک کے ساتھ۔ تعلیم آہستہ آہستہ دی جاتی ہے، جب دیکھتے ہیں کہ ہاں کچھ بوجھ اٹھانے والا ہو گیا تو پھر اگلا سبق دیتے ہیں، تو انہیں پہلے ہی سٹے سارا کچھ کر چھڑے، بندہ مار چھڑے پڑے کہ اس کو قتل کہتے ہیں، بندہ نہیں مارنا، آرام آرام سے سبق دو۔ بندے تو کہتے رہتے ہیں ہمیں بڑا کچھ ہے، ہمارا بڑا کچھ ہے۔ مجھے یاد پڑتا میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ایک بندہ ان کے پاس آیا، آپ فرمانے لگے میں جدھر جاؤں آ جائے، حضرت میرے آگے پیچھے سارا کچھ گھومتا ہے، عورتیں بھی بڑا گھومتی ہیں، میں نے کبھی غلط کاری نہیں کی، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے فیض دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ادھر جاؤں وہ آ جائے، ادھر جاؤں وہ آ جائے، ادھر جاؤں وہ آ جائے۔ آخر اللہ نے میری نظر سے پردہ ہٹایا، آپ فرمانے لگے وہ جب آگے آیا نا تو میں نے کہا وہ ایک دفعہ ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے، سردیوں کے دن تھے، سبز رنگ کی رضائی تھی، تمہارے پاس ایک عورت آئی تھی، کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ کہتے صحیح ایک دفعہ کیا تھا۔ میں جب اللہ تجھے تمہارا گناہ کو چھپا رہا تھا میرے سامنے آ کے بک بک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تو نے جو کہہ دیا
تو پھر آگے سے ہمیں دکھا دیا گیا جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ پھڑا مارنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ بندہ پھڑے مارے. بندوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے اونچے بن گئے, مجھ پر توجہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کچھ نہیں ہونا. یہ لفظوں کے اگر کہ توجہ سے تمہارا سینہ نہیں نا درد کرتا, اس کا مطلب ہے ویسے بھی کچھ نہیں ہونا. ہمیشہ انسان جو ہوتا ہے اپنے آپ نہیں بیٹا چلتا, کسی کی قوت ارادی سے چلتا ہے. یعنی اللہ والوں کی قوت ارادی سے بندہ چلتا ہے. وہ سمجھتا ہوتا ہے یہ ذاتی میری چیز ہے, ذاتی نہیں ہوتی. وہ کسی کی دی ہوئی نعمت سے چلتا ہے, اس کی ذاتی نہیں ہوتی. اور جیسے ہی وہ مر جاتا ہے ذات ختم ہو جاتا ہے, وہ واپس کا واپس آ جاتا ہے. کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتا ذاتی تھی ہی نہیں, ذاتی پیدا کرو. اس لیے کہا جاتا ہے, اس نے کہا میں تمہارا فیض طلب کر لوں گا. انہوں نے کہا بیوقوف ہے, جو سورت قل هو اللہ میں نے یاد کر رکھی ہے, تیرا پیو بھی زور لگا لینا, یہ ضائع نہیں ہوتا. کوئی کسی کا فیض ضائع نہیں کر سکتا بیٹا. جو آپ نے ذاتی طاقت سے لیا وہ تو کہیں نہیں جائے گا. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ ہاں یہ نعت پڑھتے ہیں, اللہ گلے دا راہ ہی ختم کر دے, گلے دے سوری مار چھڑے پڑھ کے ٹیٹاں کرتے رہنے, کچھ نہیں ہونا. وہ اللہ کی طرف سے کہ تیرا راہ سننا ہی نہیں اسی جا. جتنے اللہ کی مرضی آ گئی نا وہاں ختم. اللہ تعالیٰ دن بدلتا رہتا ہے, بندے بدلتا رہتا ہے. ادھر نکال ادھر نکال, ادھر نکال ادھر نکال. بیماروں کو شفا اور بیماروں کو شفا دے دی, صحت مندوں کو بیمار کر دینا. پتہ نہیں لگتا بندہ کس کھاتے سے کدھر نکل گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے, اس کے آگے جھکنا چاہیے, اس سے پیار کرنا چاہیے. محبت کی بھیک نہیں مانگنی. کام کرتے جاؤ, محبت خود بخود ہی ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.